تربیت اولاد کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنے کو کہا گیا ہے۔ تربیت اولاد کا جو صحیح اور مختصر مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں، دین سکھائیں، سمجھائیں اور دین پر ان کو چلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ تربیت اولاد کے بارے میں یہ اہم ترین آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو جہنم سے بچاؤ۔ جہنم سے اپنے آپ کو، گھرانے کو بچانے کی کیا شکل ہے؟ یہی ہے کہ اپنے آپ کو بھی دین پہ لگا دو اور اپنے اہل و عیال کو بھی دین پہ لگا دو۔ تقویٰ، پرہیزگاری خود سیکھو، عمل پیرا ہو جاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی تقویٰ، پرہیزگاری سکھاؤ تاکہ وہ بھی جنت کی راہ پہ چلیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا اور ان کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے گھرانے کی اصلاح کرتے تھے۔ مثلا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، وَكَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اہل کو، گھرانے کو نماز کا حکم دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بھی سکھائی ہے عباد الرحمن کے اوصاف میں، جو دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں اہل ایمان کے لیے نمونہ بنا دے۔ یہاں بیویوں اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، تمام مفسرین نے لکھا ہے اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ ہمارے بیوی بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، کیونکہ مومن کی آنکھیں ٹھنڈی تب ہوتی ہیں جب اپنی بیوی بچوں کو وہ دین کی راہ پہ چلتا ہوا دیکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قرآن میں ذکر کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا اور میری ذریت کو بھی، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ تو یہ ضروری ہے ہم کوشش بھی کریں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ ابھی آیت تو آپ نے سنی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی اور میری ذریت کو بھی نمازی بنا دے۔ انہی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے پہلے پارے کے آخر میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے بھی
اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا فرما بردار بنا دے، اپنا مطیع بنا دے، اور ہم یہ جو بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اس بیت اللہ کے حج کے جو احکامات ہیں، جو مناسک ہیں، ان کی ہمیں تعلیم عطا فرما دے، اور اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس سے پہلے ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم میرے مطیع ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں، آئندہ پوری زندگی میری اطاعت میں گزاریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بلا چون و چرا کہا اسلمت لرب العالمین، میں مطیع ہوتا ہوں اللہ رب العالمین کا۔ اور مطیع کیسے ہوئے وہ ایک الگ بات۔ اس اطاعت کی سب سے عظیم مثال ان کی قربانی ہے کہ اللہ نے آزمایا اور حکم دیا اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ بیٹا جو ابھی نو عمر تھا، ابھی باپ کی انگلی پکڑ کے چلنے پھرنے کے قابل ہوا تھا، وہ بھی تیار ہو گیا۔ اتنی کم عمری میں اتنا اپنے بیٹے کی تربیت کر دی۔ بیٹے سے کہا بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اللہ نے خواب میں حکم دیا ہے میں تمہیں ذبح کروں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ بیٹے نے جو ابھی نو عمر نہیں، بالکل یعنی جوانی کی دہلیز پہ گویا قدم رکھنے والا ہے، رکھا بھی نہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ملا ہے، مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ تربیت اتنی کم عمری میں اللہ کا تعارف، اللہ کے احکامات کی قدر و قیمت، اللہ کی فرما برداری کی اہمیت بتا دی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، یہ اسماعیل چھوٹے، یہ ساتھ شامل تھے، یہ اس وقت کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، یا اللہ مجھے اسماعیل سمیت اور ہم دونوں کی مستقبل کی ذریت کو اپنا مطیع بنا دے، اپنا فرما بردار بنا دے۔ اس سے تھوڑا سا آگے جا کے مزید ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں نے کہا اپنی اولاد کو یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے دور میں اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے دور میں اپنی اولاد کو مخاطب ہو کے کہا یا بنی، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین چنا ہے، جو اللہ نے ہم پہ اتارا ہم نے تمہیں دیا اور نافذ کیا ہے، یہ دین ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے بیٹو میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم پر نہ موت آئے مگر مسلمان ہو کر، یعنی دین کے ساتھ چمٹے رہنا، دین پہ قائم رہنا، حتیٰ کہ تمہاری موت اس دین اسلام پر آئے۔ یہ اپنی اولاد کے ساتھ تعلق، ان کی تربیت کی فکر، ان کو نصیحت۔ اسی مقام پہ تھوڑا سا آگے جا کے مزید ذکر ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ یعقوب علیہ السلام پر جب موت کا وقت آیا اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے سوال کر رہے ہیں، سمجھانے کا انداز دیکھیں، تربیت کا انداز دیکھیں، دین کی اہمیت کیسے دل میں بٹھا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں بتاؤ میرے مر جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ
سیدھی سی بات تھی کہ اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت پہ لگایا، یہی سکھاتے رہے، لیکن ایک تربیت کا اور سمجھانے کا انداز دیکھیں، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تاکہ امتحان لوں، ان کی سوچ دیکھوں، ان کی فکر دیکھوں۔ سب نے بیک زبان کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق، ہم عبادت کریں گے اسی الہ کی جس کو آپ الہ مانتے ہیں، جو آپ کا الہ ہے، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اور آپ سے پہلے آپ کے آبا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جسے الہ مانتے رہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے بتا دیا، ابراہیم پیغمبر تھے، اسحاق پیغمبر تھے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ہمارا رب ہے، وہی ہمارا الہ ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، یہ سب بتا چکے تھے، امتحان لے رہے تھے۔ تو بیٹوں نے بھی کیا کہا، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے آبا ابراہیم اسحاق کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ، اس ایک کو الہ مانیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار بن کے رہیں گے۔ تو یہ ضروری ہے اپنی اولاد کی دینی بنیادوں پر تربیت، دینی راہ پہ ان کو لگانا۔ اس معاملے میں ایک اصول سن لیں، میں بات آگے چلاتا ہوں۔ اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اصول بتا دیا، فرمایا مروا اولادکم وہم ابناء سبع واضربوہم علیہا وہم ابناء عشر، اے لوگو، اے مردو، اے باپو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، نماز کی تلقین کرو جب یہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ تلقین، حکم دینا، حکماً نماز پڑھانا، تلقین کرو، حکم دو جب 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پہ ان کی سرزنش کرو، ڈانٹ ڈپٹ کرو، ہلکی پھلکی مار کی بھی ضرورت پڑ جائے کبھی تو مار بھی سکتے ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں۔ اے باپو، مردو، جو باپ ہو، باپ، ہر باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کر رہے ہیں، ہر باپ کو نصیحت کر رہے ہیں، اور ویسے بھی نصیحت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد کے بارے میں فرمایا وَرَجُلٌ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، ہر مرد اپنے گھرانے کا ذمہ دار ہے۔ ایک ذمہ داری وہ ہے جسے ہم سب سمجھتے ہیں اور ادا کرتے ہیں، گھر والوں کی، بیوی بچوں کی ضروریات، ان کے لیے رہائش کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول جو بات بتا رہے ہیں وہ اس بات کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی، ان کو جنت کی راہ پہ لگانے کی، جہنم کی راہ سے ہٹانے کی بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور راعی کہا ہے، راعی، چرواہا۔ چرواہا کون ہوتا ہے؟ جو اپنے جانوروں کی حفاظت کرتا ہے، مسلسل محنت کرتا ہے، ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے نظر رکھتا ہے، کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، کوئی جانور کسی اور کی چراگاہ میں نہ چلا جائے، جانور آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو زخمی نہ کر دیں، یہ چرواہا ہے۔ فرمایا تم میں سے ہر شخص اسی طرح چرواہے کی طرح ذمہ دار ہے۔ یہ نظر رکھنی چاہیے اپنے گھر پر، دینی تربیت کے حوالے سے بھی، صرف یہ نہیں کہ گھر کی دیکھ بھال، سیٹنگ، اپنی خدمت اور گھر کی صفائی اور ستھرائی، صرف اس پہ نظر ہو، یہ کیوں کم ہے، یہ کیوں کم ہے، صفائی کیوں نہیں ہوئی، میری یہ ضرورتیں پوری کیوں نہیں ہوئی، ساری توجہ یا بچوں کی دنیاوی تعلیم کی طرف، بچہ اسکول کیوں نہیں جا رہا، اس کا لباس کیوں صحیح نہیں ہے، اس کی غذا کیوں صحیح نہیں ہے، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا یا نہیں کیا، ساری توجہ صرف اسی پر نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ توجہ ان کی دینی تعلیم و تربیت پر ہونی چاہیے۔ آئیے اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے کچھ مزید باتیں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا ایک انداز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کا انداز، آپ کا اپنا بیٹے تو وفات پا چکے تھے، بیٹیاں وفات پا چکی تھیں، ایک بڑی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بھی تربیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے، کس وقت؟ صبح کے وقت، سحری کے وقت، رمضان کی بات نہیں ہو رہی، عام دنوں میں بھی وہ سحری کا وقت ہوتا ہے۔ چلے گئے، دیکھا کہ وہ تہجد نہیں پڑھ رہے۔ آپ نے پیار بھری ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم تہجد کیوں نہیں پڑھتے، تہجد پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو۔ یہ نصیحت کر کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو۔ یہ اللہ کے رسول کی اپنی بڑی بیٹی، بچوں والی، شادی شدہ، اس کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، اس کو تربیت کی۔ جب انہوں نے ایک غلام اور خادم مانگا گھر کے کام کاج کے لیے، آپ نے فرمایا غلام اور خادم سے بہتر تمہیں میں وظیفہ بتاتا ہوں۔ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور اس کی تکمیل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کر لیا کرو۔ یہ وظیفہ تمہارے لیے کئی غلاموں اور خادموں سے بہتر۔ اللہ تمہیں ہمت دے گا، صبر دے گا، اور تمہاری تھکاوٹیں ختم کر دے گا، اور تمہاری جو ذمہ داریاں ہیں ان کو آسان اور سہل بنا دے گا۔ خیر یہ تو ضمناً بات آ گئی، اصل ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھوٹے تھے، رسول اللہ کی وفات کے وقت ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے تھے، یہ بلوغت کے قریب پہنچے تھے، اور آپ کے پاس کثرت سے آتے تھے، وہ آپ اس کی پرورش کرتے تھے۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی۔ آپ ذرا سنیں، انداز سنیں اور نصیحتیں سنیں۔ یہ گویا اللہ کے رسول اپنے چچا زاد کو جو بیٹوں کی طرح ہیں اس کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تو جب جو سگا بیٹا نہیں ہے، بیٹوں کی طرح ہیں، چچا زاد ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو نصیحت ہو رہی ہے، تو بیٹوں کو بلا اولیٰ نصیحت ہے۔ اس پہلو کو بھی زیر غور کریں۔ کیا نصیحت ہے؟ پہلے کہا یا بنیا انی اعلمک کلمات ینفع اللہ بہن، ینفعک اللہ بہن، اے بچے، بعض روایت میں لفظ ہیں یعنی یا بنیا کہا، اے پیارے بچے، اے چھوٹے سے بچے، تمہیں سکھاتا ہوں کچھ باتیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس باتوں کے ذریعے نفع دے گا، اگر عمل کرو گے تو نفع دے گا۔ پہلی بات اختصار سے عرض کرتا ہوں، احفظ اللہ یحفظ کا، دیکھو اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کی حفاظت کرنا یعنی اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ۔ سامنے پاؤ سے مراد اللہ کو اپنا مددگار، اپنا معاون، اپنا خیر خواہ، اپنے کام سنوارنے بنانے والا پاؤ۔ اب یہ نصیحت کیا کرو اپنے بچوں کو کہ دین کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دین کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہارا مددگار ہوگا۔ کتنی بڑی نصیحت ہے۔ آپ نے کبھی کی اپنے بچوں کو یہ نصیحت؟ ہاں، دنیا میں شر اور فتنوں اور بچاؤ کے لیے، حفاظت کے لیے، حاسدین کے حسد سے شر کے لیے، معاشرتی بگاڑ سے بچاؤ کے لیے بہت جو ایک ضروری تدبیریں بتاتے ہیں، لیکن ان ساری تدبیروں سے پہلی بات اور پہلی نصیحت یہ کیا کرو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، دین کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نمازیں پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، شرک اور بدعت سے بچنا، دین پر قائم ہونا، فرائض واجبات کو ادا کرنا، یہ حفاظت کا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ کیا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہ بچوں کو بھی بتایا کرو، جو سفر پہ جا رہے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، جو دنیا کے امور میں مشغول ہیں، ان کو نصیحت کیا کرو کہ اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ہر مشکل سے نکالنے کی راہیں اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ایک آیت میں ہے یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے۔ بیٹا اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ مشکلوں سے نکالے گا، اللہ سے ڈرنا، اللہ آسانیاں فرمائے گا۔ یہ نصیحتیں کی ہیں آپ نے کبھی؟ یہ اللہ کے رسول کی نصیحت ہے۔ احفظ اللہ یحفظ، احفظ اللہ تجد تجاہک، اور اس کے بعد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، بیٹے جب سوال کرو اللہ سے کرو، جب مدد طلب کرو اللہ سے مدد طلب کرو۔ ایک تو وہ مدد اور وہ سوال ہے جو
ما فوق الاسباب ہے، وہ تو مانگنا ہی اللہ سے ہے، وہ تو مانگنا ہی اللہ سے ہے۔ ایک وہ ہے جو دنیاوی معاملات میں ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، اس میں بھی ادب یہ ہے کہ جو ضرورت ہے پہلے اللہ سے دعا کرو، یا اللہ میری یہ ضرورت حل فرما، آسان فرما، میں نکلا ہوں ضرورت کو حل کرنے کے لیے، یا اللہ تو میری ان محنتوں کو کامیاب کرنا اور میری اس بھاگ دوڑ کو بابرکت بنانا۔ پہلے یہ اللہ سے دعا کر۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ سے سب کچھ مانگو، حتیٰ کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، یا اللہ میری یہ پریشانی بھی دور کر دے، اس جوتی کے حصول کو، جوتی کے تسمے کے حصول کو میرے لیے آسان بنا دے۔ پھر آپ خریدنے جائیں اعلیٰ حاضر قیاس، ان دنیاوی امور میں بھی جن سے ہم نے لوگوں سے تعاون لینا ہے اور معاشرتی جو وسائل ہیں ان کو اختیار کرنا ہے، ان سے بھی پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سوال کرو اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو اللہ سے مانگو۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ان معاملات میں اللہ سے سوال کرنا تو تصور ہی ختم ہو کے رہ گیا، تصور ہی ختم ہو کے رہ گیا۔ دنیاوی معاملات میں پہلے اللہ سے سوال کرنا، پھر معاشرتی وسائل کو اختیار کرنا، یہ تو سرے سے سوال ہی ختم ہو گیا ہے۔ سارا زور ہمیں اپنی قوت پہ، اپنی طاقت پہ، اپنے وسائل پہ، اپنے اختیار پہ، اسباب دنیا پر ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، نعوذ باللہ ہمیں اللہ سے مانگنے کی، مدد طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جس قوم کا یہ حالت ہو وہ قوم ما فوق الاسباب معاملات میں اللہ سے کہاں مانگے گی، کہاں مانگے گی اللہ تعالیٰ سے؟ تو اذا استعنت فاستعن باللہ۔ اور اس کے بعد کہا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، آسانیوں میں اللہ سے تعلق قائم رکھنا، اللہ سے جان پہچان قائم رکھنا، مالداری میں، صحت میں، تونگری میں، خوشحالی میں اللہ سے جان پہچان قائم رکھنا، تعارف قائم رکھنا، اللہ سے ملتے جلتے رہنا، یعنی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ کرنا، ذکر کرنا وغیرہ وغیرہ جو حقوق اللہ ہیں ان کو ادا کرتے رہنا، اللہ کو یاد رکھنا۔ یعرفک فی الشدہ، بیٹا جب کبھی شدت آئے گی، سختی آئے گی، مشکل کی گھڑی آئے گی، اللہ تیرے ساتھ اس جان پہچان کو قائم رکھے گا، اللہ تجھے بے یار مددگار نہیں چھوڑے گا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ خوشحالی میں تو ہم فرعون، قارون، حامان بن جاتے ہیں، بدعمل بن جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، جیسے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا تھا، جیسے ہمارا کوئی خالق مالک ہے ہی نہیں ہے۔ جب کوئی تنگی مشکل آتی ہے پھر کچھ ہوش آتا ہے، پھر بھی اللہ ترس کر دیتا ہے، ترس کر دیتا ہے۔ لیکن فرمایا اگر تم خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو گے اللہ تنگ حالی میں تمہیں یاد کرے گا۔ اس کے بعد بڑی اہم نصیحت کی، اے بیٹے ان الامت لو اجتمعوا علی ینفعوک، اگر ساری امت جمع ہو جائے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے، جان لو، یقین کر لو یہ سب مل کے نہیں تمہیں فائدہ پہنچا سکتے، مگر وہ فائدہ جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، جتنا اللہ نے تمہارے لیے چاہ رکھا ہے وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں۔ اور اگر ساری امت جمع ہو کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تمہیں نہیں نقصان پہنچا سکتے، مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھا ہے، اور اگر نہیں لکھا تو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے نقصان نہیں لکھا پہنچا نہیں سکتے، اور جتنا لکھا ہے صرف اتنا ہی پہنچا سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ ورنہ اصل تعلق اللہ کے ساتھ قائم کرو، اصل ڈر اللہ سے ہونا چاہیے، اصل امیدیں اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور آخری نصیحت کی کہ جان لو کہ ان الصبر فیما تکرہ خیر اللہ کا، کہ ان امور میں جو تم ناپسند سمجھتے ہو اس میں صبر کرنا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، صبر تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا، دیکھو کہ صبر کرو گے اللہ کی مدد ضرور آئے گی، ہے نا قرآن میں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو اللہ سے صبر کر کے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا نصیحت ہے؟ صبر کرو اللہ کی نصرت آئے گی۔ اور فرمایا اگر تکلیفیں آئی ہیں تو امید رکھو اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کو دور بھی کرے گا، ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہ کہ کیا ہوگا،
اس مشکل سے کیسے نکلوں گا، یہ حادثہ ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، یہ خسارہ ہو گیا، یہ مرض ہو گیا، یہ بیماری آئے گی، اور تم نا امید ہو جاؤ، مایوس ہو جاؤ۔ مایوس اور نا امید نہ ہونا، صبر سے کام لینا، یقین رکھنا تکلیفوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں، اور یاد رکھنا تنگی کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ یہ تعلیم اور تربیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد میں قرآن کا ایک مقام آپ کے سامنے عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ سورۃ لقمان ہے، مجھے قرآن پاک سورۃ لقمان نکال کے دیں۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم بندے، عقل مند، دانا، سمجھدار، دینی بصیرت رکھنے والے لقمان، جنہیں لقمان حکیم کہتے ہیں، جس کے نام پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان اتاری ہے، اس لقمان حکیم کی اپنی اولاد کو نصیحتیں ہیں، اپنی اولاد کو نصیحتیں ہیں۔ یہ بڑا دانا انسان تھا، عقل مند، دانا اور دینی بصیرت رکھنے والا تھا۔ اب آئیے ذرا اس کی عقل مندی، دانائی اور دینی بصیرت دیکھیں۔ عقل مند اور دانا ہے، اور دیکھیں وہ تعلیم کیا دے رہا ہے، اولاد کو تربیت کیا کر رہا ہے۔ چنانچہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، آیت نمبر 13 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ اپنے بچوں کو نصیحت کرنی چاہیے، اور نصیحت صرف دنیاوی نہیں، دینی بھی نصیحت ہونی چاہیے، دنیاوی بھی ہو، دنیاوی آداب، رہن سہن، کاروبار کے طریقے، بڑوں کا ادب، رہنے سہنے کا طریقہ، یہ بھی ہونا چاہیے، خوش اخلاقی، خوش مزاجی اور صدق، سچائی۔ لیکن ساتھ میں اگر یہی دنیاوی امور میں بھی تو دین کی باتیں ہیں، اگر یہ خالصتاً جو دنیاوی امور ہیں، جو در حقیقت دین کی تعلیم ہے، اگر یہی بتاتے ہوئے تھوڑا سا دین کا تڑکا لگا دو تو کیا ہو جائے گا؟ بیٹا سچ بولا کرو، اس لیے کہ اللہ رسول نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے۔ بیٹا جھوٹ سے بچو، اللہ رسول نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہے۔ بیٹا امانت میں خیانت نہ کرنا، اللہ نے قرآن میں امانت داری پہ زور دیا ہے، اور خیانت کو منافقوں کی نشانی قرار دیا ہے۔ بیٹا بڑوں کا ادب کیا کرو، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر ساتھ میں دین کی بات کہہ دو تو کیا جاتا ہے؟ کیا جاتا ہے؟ دین کی تربیت کرو، ساتھ کہو۔ بالخصوص آج کے دور میں اولاد کی دینی تربیت ضروری ہے، باہر سے کچھ نہیں ملتا، اسکولوں میں کوئی تربیت نہیں، خاص طور پر جو بڑے علاقے ہیں، مالدار علاقے ہیں، وہاں تو اسکول وہ جو ہے نا کہ وہ بڑی بڑی مشینریاں چلا رہی ہیں، جو مغربی دلدادہ لوگ چلا رہے ہیں، وہاں تو مغربیت، کفر، الحاد، بے دینی سکھائی جاتی ہے، وہاں تو دین کا نام لینا جرم ہے۔ تو پھر ان بچوں کو اگر آپ، پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ بچوں کو تعلیم کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے جہاں دینی تربیت کی بجائے شرک، کفر، الحاد، زندیقیت، یہودیت، عیسائیت، قادیانیت کی تعلیم دینی چاہیے۔ ظلم نہ کرو اپنے بچوں کے ساتھ، رحم کرو اپنے بچوں کے، ان دشمنوں اور کافروں اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ہاتھوں میں نہ بھیجو، بلکہ اور ذرائع تعلیم بہت سارے ہیں، لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں تاکہ وہ گھر سے کچھ سیکھیں۔ تو کہا اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ پہلی نصیحت، ہم تو کبھی پتہ نہیں بھولے چوکے کبھی کوئی اس موضوع پہ بات کی ہو، اس موضوع پہ بات گھر میں بیوی بچوں میں تو تصور ہی ختم ہو کے رہ گئے۔ ایک دانا انسان، دانا بن جاؤ، اللہ نے جسے دانا کہا اس کی دانائی کو قرآن میں ذکر کیا، اس کو سمجھو، وہ دانا انسان کہہ رہا ہے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ ضمناً بات اللہ تعالیٰ نے اگلی بات اپنی طرف منسوب کر دی کہ ہم نے وصیت کی، کہ لقمان حکیم نے گویا یہ اپنی بات نہیں کی، آگے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی نصیحت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف نسبت کی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، حسن سلوک کرنے کی۔ لقمان کی وصیت ذکر نہیں کی، کیوں کہ گویا یہ کہ لقمان ابھی
بیٹے کو اپنی بارے میں نہیں کہہ رہے، جو اس کے فائدے کی بنیادی باتیں اس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقمان کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا، اور شاید لقمان شرما گئے کہ میں اپنی بات کروں، بیٹا میرا ادب کرو، بیٹا میرا احترام کرو، بیٹا میری خدمت کرو۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ جب اسے ان باتوں کی تعلیم دے دی، تربیت دے دی، جب دوسروں کے حقوق بتا دی، جس طرح آگے آ رہے ہیں، بڑوں کا ادب کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا رویہ کرو، تو باپ کا تو حق بالاولیٰ ہے۔ آج یہ بھی افسوسناک بات ہے، ہمارے ادب، آداب، احترام، محبت، پیار وہ دوسروں کے لیے تو ہیں جو ہونے چاہیے، لیکن جو سب سے زیادہ ماں باپ کے لیے ہونی چاہیے، ان کی خدمت دینا، خدمت کرنا، ان کو وقت دینا، ان کا احترام کرنا، اور ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے ساتھ وقت گزار کے خوش ہونا، ان کے ساتھ خوش گپی کرنا، آج اس کا تصور ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ خاص طور پر عمر کے اس حصے میں جب ان کو ساتھی کی ضرورت ہے، ماحول کی ضرورت ہے، کوئی ان کا دل بہلائے، باتیں کرے، بیٹھے، وہ اکیلے ہیں، بیمار ہیں، اکیلے پڑے ہوئے ہیں، اولاد کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنا حق ادا کرو، یاد کیا کرو اس وقت کو جب تم چھوٹے تھے اور تمہارے ماں باپ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، ہر وقت تم سے دل لگی کرتے تھے، آج ان کی ضرورت ہے تو تم ان کا خیال کرو۔ اس کے بعد فرمایا، نصیحت جاری ہے، فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا، یہ دیکھو نیکی اور بدی دونوں، انہا یہ نیکی ہو یا بدی ہو، اگر یہ رائی کے دانے کے برابر ہو، اور کہاں کی جائے؟ کسی چٹان میں، وادی میں نہیں، پہاڑ کی کسی چٹان میں اکیلے تنہا کوئی انسان جا کے نیکی کرے، مطلب لوگوں سے دور ہو کے کوئی نیکی کا کام کرے، کسی چٹان میں، آسمان و زمین کے کسی حصے میں، یات بہ اللہ، بیٹا یاد رکھنا وہ اللہ کے علم میں ہیں، اور اللہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں وہ پیش کر دے گا، میزان حسنات یا میزان سیئات میں وہ موجود ہوگی۔ تم یہ نہ سمجھو یہ چھوٹی سی نیکی ہے، یا یہ نہ سمجھو یہ چھوٹی سی بدی ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ کون مجھے دیکھ رہا ہے یہ بدی کرتے ہوئے، اللہ دیکھ رہا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو اللہ اسے لے آئے گا۔ تو نیکیوں کو حقیر نہ جانو، گناہوں کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ یہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ کہا گناہ، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بچو، پھر یہ کہا چھوٹے سے گناہ سے بھی بچو، اللہ اسے بھی جانتا ہے، اسے بھی قیامت کے دن پیش کرے گا۔ اور نیکیاں یہ نہیں ہے کہ بڑی آئیں تو کرو، چھوٹی نیکیاں نہ کرو، چھوٹی نیکیاں بھی کر لو، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن یہی نیکی ترازو، نیکیوں کے ترازو کے بڑے ہونے کا باعث بن جائے۔ پھر اس کے بعد کہا، اے بیٹے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اور جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو۔ یہ 4 نصیحتیں کی، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو۔ یہ کتنے اہم احکامات ہیں، یعنی یہ 4 احکامات معاشرتی زندگی کی، دینی زندگی کی ضرورت ہے۔ خود نیک بن جاؤ اور معاشرے کو نیک بنانے کی کوشش کرو۔ اس نیکی میں اور اس اصلاح معاشرہ میں جو تکلیفیں آئیں اسے صبر سے اس پر صبر کرو۔ تو ان باتوں کی اولاد کو نصیحت کرنی چاہیے، جیسے حدیث بھی گزری، خاص طور پر نماز۔ اگر آپ نے بچوں کو بچپن سے نمازی بنا دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ نمازی بنے رہیں گے۔ اور اس نصیحت کا فائدہ تب ہوگا جب آپ خود ان باتوں پہ عمل پیرا ہوں۔ سب علماء نے جو بھی اولاد کی تربیت پہ واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ ان ساری نصیحتوں کا، بچوں کو سمجھانے کا، بچوں کی تربیت کرنے کا فائدہ تب ہوگا جب آپ پہلے خود اپنی تربیت کر کے دین پر قائم ہو جائیں۔ اگر خود قائم ہو جائیں گے تو پھر آپ کی اولاد بھی دین پر چلے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد تو نیک بنے، ہم نیک ہوں یا نہ ہوں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا، آخری آیت ہے، 2 آیتیں چھوٹی سی، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ ہاں، اس سے پہلے لَا تُسِعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے بیٹے اپنے رخسار کو لوگوں کے سامنے پھلا کے نہ رکھو۔ رخساروں کو پھلانا کیا ہوتا ہے؟ تکبر، بڑا پن، اور مسکراہٹ نہیں ہے چہرے پہ، مسکراہٹ نہیں ہے، خندہ پیشانی نہیں ہے،
خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملو۔ ایک حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کی تھی کہ کم سے کم نیکی یہ ہے ان تلقى اخاک کہ تم اپنے بھائی سے ملو بے وجہ تلقن، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ یہ کم سے کم معاشرتی حق ہے کہ ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ تو لقمان حکیم بھی یہی کہہ رہے ہیں، اپنے رخساروں کو پھلا کے نہ رکھو، زیادہ سنجیدگی، اکڑ پن، تکبر، نہ خفت نہ اٹھا کے رکھو، بلکہ خندہ پیشانی سے ملو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، عہدہ مل جائے، مال مل جائے، طاقت آ جائے، کاروبار آ جائے تو اب اکڑ اور تکبر نہ آ جائے، بلکہ جتنا اللہ دے اتنا تواضع اور انکساری اختیار کرو۔ تواضع سے اللہ تمہیں رفعت عطا فرمائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جس نے تواضع اختیار کی اللہ اسے عزت دے گا۔ یہ بات سمجھاؤ لوگوں کو، اپنی اولاد کو۔ معاشرے میں عزت چاہیے تو بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، اور خندہ پیشانی سے ملو، ہنستے مسکراتے رہو، تواضع اختیار کرو، اکڑ نہ پیدا کرو، تکبر نہ پیدا کرو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے، اترانے والے، شیخی بھگاڑنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنی محبت سے دور کر دے گا۔ وقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ ایسی نرمی بھی نہیں کہ تم بیمار اور لاغر نظر آؤ، اور ایسی جو ہے نا قوت والی چال بھی نہیں کہ اس میں تکبر نظر آئے، بلکہ وقصد میانہ روی اختیار کرو اپنی چال میں۔ جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا، عباد الرحمن وہ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں آہستگی سے، نرمی سے، خاص طور پر تکبر کی چال نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ حشر فرعون والا ہوگا، فرعون والا ہوگا کہ فرعون تکبر کی چال چلتے ہوئے چل رہا تھا، اپنے ماہ و متاع اور لاہ و لشکر کو دیکھ کر اللہ نے دھنسا دیا۔ ایک اور شخص کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، ایک شخص فاخرانہ لباس پہن کے تکبر کی چال چلتے ہوئے چل رہا تھا، اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا ہے۔ تو یہ نصیحت کریں، اور میانہ روی اختیار کرو اپنی چال میں۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو ہمیشہ نرم رکھا کرو، پست رکھا کرو، اس میں تواضع ہو، اس میں نرمی ہو، خام خواہ بلا وجہ لوگوں پر غصہ نہ کرو، اور اگر غصہ کرنے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو آواز نرم ہونی چاہیے۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو نرم رکھو، چیخو چلاؤ نہیں، لوگوں پہ دھاڑو نہیں۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ سب جانتے ہیں کتنا مکروہ آواز ہے، حالانکہ کتنا اونچی آواز ہے، کتنا اونچی آواز ہے۔ اگر اونچی آواز، دھاڑ والی آواز یہ اللہ کو پسند ہوتی تو پھر یہ گدھے کی آواز سب سے اچھی خوبصورت ہوتی، جبکہ یہ سب سے بدترین آواز ہے۔ تو اس لیے وغضض من صوتک، اپنی آواز کو نرم رکھا کرو۔ اور بھی بہت ساری باتیں ذہن میں تھیں، لیکن میں مزید آپ کا ٹائم نہیں لیتا۔ انشاءاللہ جو کچھ بیان ہو چکا ہے کافی ہے۔ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھو، اولاد کی تربیت کرو، ان کو مسجدوں کے ساتھ جوڑ دو، علماء کے ساتھ جوڑ دو، اچھے ماحول میں ان کو آؤ، خود بھی مسجدوں میں آؤ، خود بھی اپنے اپنے علماء سے ملو، ان سے مسائل پوچھو، ان کا ادب و احترام کرو، اور اپنی اولاد کو بھی اسی طرح جوڑ دو۔ اولاد کی اور سب کی بنیادی تربیت مساجد، دروس، خطبات اور اپنے علماء کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں ماحول یہ ہوتا ہے، مجھے کاش یہ بات نہ کہنا پڑتی کہ عام طور پر لوگ دور سے آئے ہوئے علماء کو ملنا گوارا نہیں کرتے۔ ان کی اولاد کیا ملے گی؟ اولاد کو بتاؤ یہ ہمارے فلاں عالم ہیں، یہ فلاں عالم ہیں، ان کی یہ خدمات ہیں، یہ فلاں جگہ رہتے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ہمارے عالم ہیں، تاکہ اولاد کے دل میں محبت پیدا ہو، علم کی محبت پیدا ہو، وہ ان سے جڑیں، ان کو سلام کریں، ان سے دعائیں لیں۔ اس سے ماحول بنتا ہے تاکہ یہ دین کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور اگر آپ نے ان کو جو سنجیدہ، جید، راسخین فی العلم ان سے جوڑ دیا، پھر معاشرے میں بہروپیے بہت ہیں، پھر بہروپیے بہت ہیں، پھر جاہل نما مقررین واعظین بہت ہیں، پھر وہ ان کو شکار بھی کر لیں گے اور وہ ان کو استعمال بھی کریں گے۔ آج ہمارے نوجوان اسی طرح استعمال ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کس کام میں استعمال ہو رہے ہیں۔
کس معاملات میں استعمال ہو رہے ہیں، جو ان کا اصل کام تھا اس طرف توجہ نہیں ہے۔ توحید و سنت کی نشر و اشاعت، مسلک اہل حدیث کی خدمت، قرآن و حدیث کی خدمت، آج یہ چیزیں دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کن کن چکروں میں پڑ گئے، اور ہماری نوجوان نسل ان کے ساتھ پڑی ہوئی ہے۔ اس میں ایک قصور والدین کا بھی ہے، یہ اپنی اولاد کو سنجیدہ، باوقار، علمی، منہجی علماء کے ساتھ نہیں جوڑتے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔